بھائی ذہنی سکون اندر اندر بے چینی ہے، کیسے صحیح ہوتا ہے؟ اصل میں اس کے لیے ذہنی سکون جو ہے نا وہ ختم کیوں ہوتا ہے، ڈسٹرب کیوں ہوتا ہے، اس کی کچھ وجوہات پہلے اگر پتہ ہوں گی نا. ایک تو بڑی تفصیلی ڈسکس ہو گئی بدگمانی، جیسے شک. کچھ لوگوں کی عادت پہ بہت شک ہوتا ہے، ہر کسی پہ شک کرتے رہیں گے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، اپنی نیند خراب ہو جائے گی، اپنے دماغ سوچتا ہی رہے گا. ان کا دماغ بھی نہیں سوتا ہے، بندہ سو جاتا ہے مگر دماغ چل ہی رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی بے سکونی ہوتی ہے. اچھی نیند جو ہے نا وہ انسان کو سکون دلاتی ہے. آپ کی نیند ہی پراپر نہیں ہو رہی ہے کیونکہ آپ کا دماغ سوچتا ہی رہتا ہے، کسی کے بارے میں نیگیٹو ہی سوچتا رہتا ہے. اور یہ جو بدگمانی کی بات ہے نا، واقعی کچھ لوگوں کو تو اس حد تک عادت پڑ چکی ہے کہ ان کے سامنے مسکرائیں تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں مسکرا رہا ہے، کوئی میرے لیے سازش ہی کر رہا ہوگا. اچھا کسی دن اس لیے نہ مسکرائیں تو کہہ رہا لگتا ہے مجھ سے کچھ گڑبڑ ہو گئی تو مسکرا نہیں رہے، تو بندہ سمجھ نہیں آتا اس کے سامنے کرے کیا. تو ہر چیز سے کچھ نیگیٹو ہی نکالنا ہے، تو پرابلم میں وہ خود ہی رہتے ہیں. لیکن صرف بدگمانی اور شک نہیں ہے، بے سکونی کی اور بھی وجوہات ہیں. جیسے ایک وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے حسد، آپ نے کل بڑا اچھا ٹاپک لیا تھا، میں نہیں آ سکا. حسد بھی بے سکونی کا بہت بڑا سبب ہے. کیونکہ آپ جب کسی کے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جیلسی کہتے ہیں نا اس کو، آپ جیلسی کرنے والا خود جل رہا ہوتا ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہوتا، آپ کو نیند نہیں آ رہی، اس کی ترقی میں پرابلم ہو رہی ہے. یعنی ہمیں کئی لوگ آ کر کہتے بھی ہیں نا کہ یار نیند نہیں آتی، بے سکونی بہت ہے. تو کبھی کبھی دوستی ہوتے کہتے ہیں چیک کر لو کسی سے حسد یا بدگمانی تو نہیں ہو گئی. یہ دو مین چیزیں ہیں. اچھا اگر حسد بھی نہیں ہے، بدگمانی بھی نہیں ہے، تو پھر توکل کی کمی. یہ جو فکریں ہیں نا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، وطن کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، اتنا کچھ لوگ سوچتے ہیں، اتنا سوچتے ہیں کہ ان کا سکون برباد ہو جاتا ہے. دیکھیں ہم بندے ہیں، ہم خالق کے بندے ہیں، مالک کے بندے ہیں، اس نے پیدا کیا، اسی نے سب ٹھیک کرنا ہے. اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، یقین. جس نے بچہ دیا ہے بڑا بھی اسی نے کرنا ہے، شادی بھی اسی نے کروا دینی ہے. میں ابھی سے بچی کی شادی کی فکر میں دبلا ہو رہا ہوں اور اس ٹینشن کی وجہ سے خود بھی بیمار ہو رہا ہوں. اچھا دیکھیں، بے سکونی ایکچولی صرف مجھے پرابلم نہیں کرتی ہے، بے سکونی کئی اور لوگوں کو بے سکون بھی کرتی ہے. اگر مرد کو بے سکونی ہے تو اس کی بیوی کی خیر نہیں ہے، اس کے بچوں کو خیر نہیں ہے. عورت کو بے سکونی ہے، اس کی نیند پراپر نہیں ہو رہی، وہ اپنے شوہر سے لڑے گی. ہماری بے سکونی کا شکار معاشرے کے اور افراد بھی ہوتے ہیں. یعنی واقعی کسی ایک بے سکون فرد کو سکون والا کر دینا، شاید بہت بڑے 10-15 لوگوں کو سکون والا کر دیں گے، کیونکہ وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو آفس میں جا کر بھی لوگوں کو ڈانٹتا ہوگا، جھڑکتا ہوگا، کیونکہ وہ اندر سے بے سکون ہے، وہ فرسٹریٹ ہے. تو توکل کا درس بہت ضروری ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ رب کائنات ہے، سب بہتر ہو جائے گا. اور پھر پازیٹیو، آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا، اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی لائیں. وہ بڑا پیارا ایک جملہ ہے نا بزرگوں کا، سب کا بھلا سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. جب یہ آپ کا موٹیو بن جائے گا نا، آپ یقین کریں اتنا ریلیکس ہو جائیں گے. کوئی کہے گا یار اس نے فیکٹری لگا لی، سب کا بھلا سب کی خیر، اللہ اور دے، یا اللہ اس کے صدقے مجھے بھی دے دے. اور رب کے خزانے تو کم نہیں ہے نا. اصل میں ہمارے یہاں حسد کیوں ہوتا ہے، یار اس کو مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا. یہ ہمارے لیے تو سمجھ آتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کے ہاتھ میں 20,000 روپے ہوں اور آپ فضیل بھائی کو 5,000 دیں، پھر کفیل بھائی کو دے، تو ہو سکتا ہے میرے خیال میں اگر یہ باقی 5 ادھر آئیں گے تو پیس تو ختم، مجھے تو اشفاق بھائی کچھ بھی نہیں دیں گے، تو شاید میری جگہ کوئی اور ہو تو ہاتھ آگے بڑھا لے. تو یہ دنیا کے لوگوں کے پیسے اس طرح کیلکولیٹڈ ہو سکتے ہیں. میرا رب تو سب کو جتنا چاہے دے اور اس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں. اور جتنا چاہے دے نا، تو پھر ہم کیوں ڈر رہے ہیں کہ اس کو مل گیا مجھے نہیں ملے گا. اللہ سے مانگو نا جس نے اس کو دیا ہے، ہو سکتا ہے تمہیں اس سے بھی زیادہ دے دے. لیکن حسد کر کے تم رب کو بھی ناراض کر رہے ہو. ایکچولی آپ تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں، تو اس کی بنا پر جو ملنا تھا کہ وہ رب اس سے ناراض ہو جائے اور وہ بھی نہ ملے. تو بے سکونی کے لیے آپ کو اپنے آپ کو ریلیکس کرنا ہوگا، توکل پکڑنا ہوگا. اور واقعی میں ایک اور آخری بات کہہ دیتا ہوں، یہ تھوڑی ہے ٹیکنیکل بات، سمجھ جائیں. مثال کے طور پہ جس کو بڑا کام کرنا ہوتا ہے نا اشفاق بھائی، وہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر تو توجہ بھی نہیں دیتا ہے. اب اس کو کاروباری زبان میں سمجھاتا ہوں. جس کی ماشاءاللہ 100 دکانیں ہوں، اس کو فون آئے کہ ایک دکان پہ مسئلہ ہو گیا ہے، وہ کہتا ٹھیک ہے مینیجر کو تم نپٹا لو. میں ایک پہ گیا تو 99 سے توجہ ہٹ جائے گی. جب بڑے کام کرنے ہوتے ہیں یا زندگی خوشحال گزارنی ہے نا، تو چھوٹے چھوٹے مسائل پر توجہ بھی نہ دیں. اس نے دیکھا کیوں نہیں، وہ مسکرایا کیوں نہیں، اس نے ہاتھ کیوں نہیں ملایا، اس نے مٹھائی کیوں نہیں بھجوائی، اس نے گھر کیوں نہیں بلایا. ارے نہیں بلایا کوئی بات نہیں، بھول گیا کہ میرے پاس اور بہت سارے کام کرنے والے ہیں. تو زندگی ریلیکس ہو جائے گی آپ کی. اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کرتے رہیں گے تو ظاہر اس پر رپلائی دو گے، اس پر سوچو گے. تو جو بڑے کام کرنے تھے زندگی میں، انجوائے کرنا تھا لائف کو، وہ ختم ہو جائے گا. آپ سمجھے میں نے زندگی بہت بڑے کاموں کے لیے گزارنی ہے، چھوٹے پرابلمز کو تو دیکھنا بھی چھوڑ دیں. آپ کی لائف انجوائے کریں گے آپ انشاءاللہ. عبدالحبیب بھائی کی بات کو ایک یہ آخر کے اندر ایک یہ بھی ایڈ کرنا چاہیے کہ بعض اوقات گیدرنگز ایسی ہوتی ہیں یا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو نیگیٹیوٹی ان کے جو نا دماغوں میں نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں، وہ بوسٹر ہوتے ہیں، صبح اٹھ کے جو ہے نا وہ ان کا یہ کا بھائی وہ کر سب ختم ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. ان کے پاس جاؤ، کام کا ختم ہو گیا ہے اس وقت، بالکل فیل ہونے کے ڈیفالٹ ہو گیا، ختم ہو گیا. ان کے پاس بری خبریں ہوتی ہیں، آپ یقین مانے. اچھا بیٹھنا ہی نہیں چاہیے ان کے پاس. اچھا، اور جیسے ہی آدمی ہٹ جائے نا،
اور کسی پازیٹیو شخص کے پاس جائے جس سے پوچھے بھائی کیا ہوا، اللہ کا شکر ہے اپنے پاس تھا ہی کیا، اللہ نے اتنا کرم کر بہت صحیح فرمایا آپ یقین کریں آدمی خود بھی جو ہے نا وہ اڑنے لگتا ہے، وہ ایسے اڑنے لگتا ہے کہ یار یہ کیسی اچھی بات صحیح فرما رہے ہیں۔ کچھ لوگ باقاعدہ چارجر ہوتے ہیں، ایسے ہی ان کے پاس جائے تو بندہ چارج ہو جاتا ہے، چارج ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فیوز ہی نکال لیتے ہیں، تو ان کے پاس جانا ہی چھوڑ دے بھائی۔ ایسے لوگوں کے پاس جائیں جن کے پاس جا کے حوصلہ بڑھتا ہے، ہمت بڑھتی ہے، اور ایسے لوگ ہیں دنیا میں۔ ہمیں پسند ہی وہ آتا ہے جو ایسی بے سکونی والی اور مایوسی والی باتیں کرتا ہے، پھر خود بھی ہم مایوسی پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش آپ رہنے کی دیں۔ بات سے کہ ایسے لوگ ہیں، امیر علیہ سنت کو دیکھیے پھر سبحان جو وہاں سے ہو کے نکلتا ہے نا، صحیح بات، ایسا لگتا ہے کہ بس اس کو شاید پر لگا اللہ چارج ابھی پچھلے دنوں ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا نا، مہنگائی پہ بات ہو رہی تھی، فرمایا پہلے بھی وہی رب پالتا تھا، بعد میں بھی وہی پالے گا، جب تک اس نے زندہ رکھنا مقصود فرمایا تو روزی تو اس کے ذمہ ہے نا۔ اتنی پیاری بات ہے کہ ہر بندہ مومن کہے کہ بات تو صحیح ہے، اس تو جب وہی پال رہا ہے تو پالتا رہے گا جب تک زندگی ہے، میں کیوں گھبراؤں۔ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، صبح آتی ہے، صبح آئی انشاءاللہ۔ کال ان مع العسر یسرا، ان مع العسر بے شک بے شک۔